یزید کی حکومت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے بھائی، اللہ کی مرضی کے بغیر مچھر اور مکھی پر نہیں مار سکتے. اللہ نہیں چاہتا کہ آپ کسی ظالم کی اطاعت کریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے، یعنی اللہ پر بہتان، اللہ کے رسول پر بہتان. اللہ کے رسول کی ساری زحمتیں جو ہے آپ نے جو ہے پانی میں ملا دی. اللہ کہہ رہا ہے کہ فالذین آمنوا، اس پر ایمان لاؤ، وعزروہ، اس کی عزت کرو، ونصروہ، اس کی مدد کرو، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع کرو جو محمد کے ساتھ نازل ہوا ہے. قرآن اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہوا ہے، ساتھ نہیں آیا. اللہ کے رسول کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو محمد کے ساتھ نور آیا اس نور کی اتباع کرو. اللہ کے رسول وہ نور جو آپ کو دے رہے ہیں وہ ہے کہ ترکت فیکم الثقلین. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو ظالم مسلط ہو جائے اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے دین اسلام کے ساتھ. آپ مفتی یہ فیصلہ کریں، انصاف سے بتائیں. جو معصوم ہوتا ہے وہ کبھی بھی خلافت کا طلبگار ہوتا ہی نہیں ہے جی، کیونکہ نبیوں کے بعد جو خلافت کا معاملہ ہے اس میں دنیاوی جاہ و جلال تو ہے نا، کہ حکومت ملے گی، منصب خلافت ملے گا، مکہ اور مدینہ زیر تسلط ہوگا. بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان ابن عفان شہید کیے جا رہے ہیں، تو مولا کائنات کا اس میں اجتہاد یہ تو ہے نا کہ آپ نے اپنے بیٹوں کو حفاظت کے لیے بھیجا، آپ خود تشریف نہیں لائے. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ پیش کی ولا تطع من اغفلنا قلبہ. تو اس آیت کا آپ کے پاس کیا جواب ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ گنہگار کی اطاعت کا حکم اللہ نہیں دے سکتا؟ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اولو الامر کے مقام پر جو فائز ہوگا جی، وہ ایسی چیز کا اگر حکم کرے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو اس کی تو اطاعت ہی نہیں ہے. ہم کون سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی اچھی اور بری سب باتوں کو مان لیں. لیکن علامہ صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں میری بیٹی بات میں بولا نہیں کریں، نہیں بیچ میں بولا نہیں کریں. میں ہم سے بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میرا سوال دو. دیکھیں اگر یہ کریں گے نا میری گفتگو کے دوران اگر بولیں گے نا میں پروگرام نہیں کروں گی، یہ کیا مسئلہ ہے یار؟ میں بات شروع کرتا ہوں یہ بول پڑتے ہیں، آپ اپنی باری پہ بولیں بھائی. میں بول رہا ہوں میں نے ابھی تک ٹوکا ہے، ریئیکشن کی ضرورت نہیں تھی. نہیں اچھا بس عرض کر رہا ہوں، آپ ایک دوسرے سے بات بھی کر سکتے ہیں، سوال بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جو ہمارا ٹائم ہے نا، دیکھیں میں نے ٹائمر لگایا نہیں، جو باتیں انہوں نے اٹھائی ہیں نا انسان ہے وہ باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں. آپ کا سوال یہ تھا من اغفلنا قلبہ، جی یہی سوال تھا نا، تو اس کا میں جواب بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ کسی گنہگار کی اطاعت کا حکم نہیں دے سکتا. ہاں نہیں یہ ان کا مدعا ہے، یہ ان کا مدعا ہے، میں سمجھ گیا. گناہ تو موجود نہیں اہل ہے. سنت کا مذہب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور فرشتے گناہوں سے معصوم ہیں. یہ صفت فرشتوں کی ہے اور انبیاء علیہ السلام کی ہے. انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی گناہوں سے معصوم نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق اس کے فضل سے اور نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ کی برکت سے اہل بیت اور صحابہ کرام گناہوں سے محفوظ ضرور ہیں. مگر سیدنا علی المرتضیٰ اور اس وقت اکابرین صحابہ، جب وقت کا ایک مظلوم خلیفہ، اس وقت تو کربلا بھی برپا نہیں ہوا نا، زمین پر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان ابن عفان شہید کیے جا رہے ہیں، تو مولا کائنات کا اس میں اجتہاد یہ تو ہے نا کہ آپ نے اپنے بیٹوں کو حفاظت کے لیے بھیجا، آپ خود تشریف نہیں لائے. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ رہی یہ بات کہ مولا کائنات نے نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد ان تینوں بزرگوں کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ان کی حکومت میں جہاد کیا ہے. اگلی جو آخری بات ہے وہ یہ ہے جو معصوم ہوتا ہے وہ کبھی بھی خلافت کا طلبگار ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا جی، کیونکہ نبیوں کے بعد جو خلافت کا معاملہ ہے اس میں دنیاوی جاہ و جلال تو ہے نا، کہ حکومت ملے گی، منصب خلافت ملے گا، مکہ اور مدینہ زیر تسلط ہوگا. انبیاء علیہ السلام نے سوائے سلیمان علیہ السلام کے کسی نبی نے حکومت کی اللہ سے دعا کی ہی نہیں ہے، نہ وہ طلبگار رہے ہیں. اگر انہوں نے کہیں حکومت مانگی بھی ہے تو اس میں نفاذ دین ہے، نفاذ دین کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کہا اجعلنی علی خزائن الارض، عہدہ مانگا تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ چند انبیاء علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء کرام نے نہیں. اور نبی علیہ السلام کے بارے میں تو یہ خود پڑھ لیں سورہ فرقان کے اندر یہ ہے کہ اگر ہم بطحہ پہاڑ کو آپ کے لیے سونا بنا دیں. علامہ صاحب آپ کا وقت ہو گیا، اختتام ہو گیا. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. حافظ صاحب آپ سے جو ان کی گفتگو سے میں نے جو سوال میرے پاس آئے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا اولو الامر سے مراد علماء کرام ہے، اور یہ آج بھی موجود ہے. یہ جو انہوں نے بات کہی ہے یہ ان کی ذاتی رائے ہے، ان کی تمام تفاسیر نہیں، اس کے لیے انہوں نے آیت پیش کی. آیت کا نمبر بتائیے گا. ہے جو انہوں نے جوڑی ہے اس کی تفسیر جو ہے ان کا عقیدہ اہل سنت کا اجماع جو ہے اس چیز پر نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے مثالیں پیش کی کہ جو حاکم بنے اور ان کے لیے کہا گیا کہ یہ اولو الامر ہے، اللہ نے ان کی اطاعت واجب کی ہے. علماء والا جو ہے، علماء اگر دیکھیں نا، اگر ہے تو علماء اگر اولو الامر ہیں تو کیا وہ اپنی جو حقیقی علم ہے یا جس پر وہ دسترس رکھتے ہیں لوگوں پر نافذ کروا سکتے ہیں؟ نہیں کروا سکتے نا. بات یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا دین نافذ ہو، تو یہ کام وہ کرے گا جو اللہ کا نمائندہ ہے. اب میں ان کی ذاتی رائے کو تو قبول نہیں کر سکتا نا. بات یہ ہے کہ جو سوال میں نے اٹھایا تو ہداروی صاحب نے جو ریئیکشن دیا وہ ریئیکشن سے میں سمجھ گیا کہ جو میں نے سوالات اٹھائے ہیں، جو باتیں میں نے اٹھائی ہیں، ہداروی صاحب اس کو
یعنی ان کے پاس جو ہے وہ شاید جواب نہیں ہے، یا جو ریئیکشن اٹھایا تھا میں نے مخاطب تھا آپ سے، تو اس بات پر جو ہے مجھے بڑا تعجب ہوا. تو یہ اپنا ویسے تو میں ان کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں، ہم یہاں پر علمی گفتگو کر رہے ہیں، اور اس طرح سے تیز ہونے سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ حاوی ہوں گے یا جیت جائیں گے، تو یہ کبھی نہیں. کیا آیت کا نمبر بتائیے گا؟ نمبر نہیں ہے، دیکھ لیجیے. جی میں اپنی بات پوری کر لوں پھر اپنے ٹائم پہ آپ جی آپ مجھے بتا دیجیے گا. میں دکھاؤں گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ مولا علی کو بھی شامل کیا کہ بھائی تم اگر دیکھنا مجھ میں کوئی خرابی تو مجھے روکنا. مولانا نے کبھی ایسا نہیں کہا. مولا علی نے تو کہتا تھا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو. یعنی ان کو اپنے علم پہ اتنا بھروسہ تھا کہ میں ایسے علم پر ہوں کہ میں کسی بھی سوال کا جواب دے سکتا ہوں. یہ دعویٰ وہی کرتا ہے. تو آپ بلا وجہ جو ہے نا امیر المومنین کو ان چیزوں میں نہ جوڑا کریں. آپ امیر المومنین کا جو علم ہے وہ وارث قرآن ہے. اللہ نے ان کو وارث قرآن بنایا ہے، رسول خدا کے علم کے وارث ہیں وہ. آپ ان کا کمپیریزن نہ کیا کریں کسی کے ساتھ. تو اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ امام معصوم کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اگر امام معصوم کا کوئی کانسیپٹ نہ ہوتا، ایک عام شخص یہ کام کر سکتا ہوتا، تو خدا کی قسم اللہ کے نظام میں رسول خدا کی وصیت میں امام مہدی نہ ہوتے. ضرورت ہی نہیں تھی کہ یہ امت اس قدر انتظار کرے کہ معصوم بچے فلسطین میں مر رہے ہوں، لوگ ناحق قتل ہو رہے ہوں، تفرقہ بازی ہو، کسی کو دین کا کچھ پتہ ہی نہ ہو. اگر ایسا ہے تو پھر اللہ رب العالمین عام لوگوں سے اپنے دین کو غلبہ دلوا دیتا. صرف امام مہدی کے لیے کیوں رکھا کہ وہ دنیا کے اندر عدل قائم کریں گے، وہ دنیا کے اندر انصاف قائم کریں گے، وہ دنیا کے اندر ایک دین کو نافذ کریں گے، اللہ کا ایک اولی الامر پوری دنیا پر، خلیفۃ اللہ فی الارض. صحیح. تو بھائی آپ کیوں اس سارے دوران میں جو ہے اللہ آپ کو یہ دکھا رہا ہے کہ میرے بنائے ہوئے نظام کو جھٹلایا ہے، تو اب دیکھ لو نتیجہ. اچھا اللہ جب اپنے امر کو غالب کرے گا پھر دنیا دیکھ لے گی کہ ہاں ہم غلط تھے، جس امام کی ہم انتظار میں تھے، جس کو آنا تھا، وہ واقعی معصوم ہے، اس سے گناہ اشتباہ نہیں ہوتا. تو بھائی اگر ایسا ہے تو یہ کانسیپٹ میں چیز نہیں آتی نا، تو پھر بہت سارے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، ساری امت اجماع کر کے بنا لے ان کو خلیفہ اور کہے کہ یہود و نصارہ پر سب صحیح ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو علماء اگر اولی الامر سے مراد لیں تو وہ تو اس کا کوئی رزلٹ نکلتا ہی نہیں نا. بات یہ ہے کہ بات کہنے سے کافی نہیں ہوتی نا، مقصد آپ عمل بھی تو ایک چیز نظر آنا چاہیے. اولی الامر سے مراد کیا ہے کہ جس کے پاس علمی قبضہ ہے، سنیں، جس کے پاس علمی قبضہ ہے، فقہی قبضہ ہے، وہ پیاس بجانے کے لیے اولی الامر سے مراد مجتہدین ہیں، وہ اولی الامر ہیں. وہ اولی الامر ہیں کس میں؟ علم کے اندر. اس کے لیے ان کی حکومت ضروری نہیں ہے، اس کی حکومت ضرورت نہیں ہے. اور اس سے میں ایک سیف راستہ دے رہا ہوں شیعہ برادری کو کہ آپ کے جو نظریات ہیں ان نظریات کے اندر، یعنی کہ یہ ان کو جواب بھی مل گیا کہ سوائے امام حسن کے اور مولا کائنات کے کسی اور کو حکومت، اور تیسرے امام مہدی علیہ السلام حکومت نہیں ملی. تین حکومت نہیں ملی. امام مہدی تو ان کو حکومت مل گئی ہے. ان کا کیا نظریہ ہے؟ ملے گی نا، یہ تو ہمارا تو ایک بات ہوگی کہ مطلب ابھی وہ دنیا میں ہیں تو ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. 12 میں سے 3، یعنی یہ بھی تو امام کی تو اس میں نہیں آتا، نقص میں نہیں آتا کہ اگر ایسا مذہب ہے جو آپ یہاں بتا رہے ہیں کہ اگر ملے گی اہل سنت کے عقیدے کے مطابق میں بات کر رہا ہوں. اہل سنت کے عقیدے کے مطابق تو پیدائش ہی نہیں ہوئی نا. لیکن میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں جیسے یہ انہوں نے کہ ان کے ائمہ میں سے 3 کو حکومت تو ملے گی نا. اس وقت امام مہدی غیبت میں ہیں، کس کنڈیشن میں ان کے پاس اتھارٹی ہے یا نہیں ہے؟ میرا ٹرن تو آپ نہیں، میں نے آپ کو ایک سوال کا جواب دیا تھا جو آپ نے میں نے کیا تھا تو آپ کو غصہ آ گیا تھا. نہیں بعد میں آپ اس کے بعد آپ نے کیا تھا. نہیں چلے یہ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. یہ سوال سنیں، امام مہدی کو جس طریقے سے انہوں نے بیان فرمایا کہ اہل سنت شدت کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، تو اہل سنت امام مہدی کا اسی شدت سے انتظار کر رہے ہیں جس شدت سے اہل سنت موت کا انتظار کر رہے ہیں اور قبر کا انتظار کر رہے ہیں اور آخرت کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی کہ امام مہدی کے آنے کا عقیدہ ہے میرے بھائی، اور وہ بھی ہماری اخبار احاد سے ثابت ہے، کوئی قرآن کریم سے ثابت نہیں ہے، حدیث متواترہ سے بھی ثابت نہیں ہے. اچھا علامہ صاحب، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہاں تو اللہ نے یہ بات فرمائی ہی نہیں ہے کہ میں حکومت اس کو دوں گا. حکومت کے لیے آپ معصوم اور غیر معصوم ہونا کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں جس کو چاہوں حکومت عطا کر دوں. قرآن کی اس آیت سے میں آج یہ استنباط کرتا ہوں کہ صدیق اکبر کی حکومت اللہ کی دی ہوئی ہے، چاروں بزرگوں کی، ان کی حکومت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، امام حسن کی حکومت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، یزید کی حکومت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. بھائی اللہ کی مرضی کے بغیر مچھر اور مکھی پر نہیں مار سکتے. تو میں گفتگو کو موضوع کو سمیٹنا چاہوں گا تاکہ ہم اس کے اختتام کی جانب لے کے جا سکیں. حضرت نے یہ کہا کہ خلفائے راشدین یہ اس امت کے اندر سب سے افضل گروہ ہے، یعنی ان سے بڑا نہ کوئی عالم ہے اور نہ ان سے بڑا کوئی اولی الامر ہے. یہ اولی الامر ہے خلفائے راشدین. یعنی یہاں تک تو 4 کی تقریباً انہوں نے تعین کر دی اولی الامر کی. ایسا ہی ہے نا قبلہ؟ صحیح ہے، یعنی 4 اولی الامر کی تعین. جب یہ چلے گئے تو پھر اس کے بعد جو آتے گئے جو صلاحیت تھی وہ بھی اولی الامر ہے.
اچھا اولو الامر جی میں نے مختلف اقوال آپ کے سامنے یہی وہ رسول کے جانشین بھی 12 اور خلیفہ جو بھی ہوتا ہے نا وہ اہل علم سے ہوتا ہے. جی قبلہ. ہاں. تو یہ جو 4 انہوں نے بتائے خلفائے راشدین یہ اولو الامر بھی ہیں اور یہ وہی رسول کے 12 جانشینوں میں سے 4 ہیں. ذرا آپ مجھے بتائیے گا کہ شیعہ نقطہ نگاہ سے جو رسول کے جانشین ہیں وہ اولو الامر اور جانشین کس طور پر ہے اور وہ کون کون سے ہیں یہ بتا دیجیے تاکہ میں اگلا سوال آپ کی جانب. بسم اللہ. دیکھیں ناراض مت ہوئیے گا مفتی صاحب کی باتیں جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ مبنی پر حکمت نہیں تھی. جذباتی باتیں کرنے سے آپ اپنی دلیل منوا نہیں سکتے. اور جو بات مفتی صاحب نے کہی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو ٹھیک طریقے سے سمجھیں. میں نے جو سوال کیا تھا اس کا ہدف یہ تھا